Okay, so now we come to the different perspectives of sociology. تو آج جو ہم ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, پہلا پرسپیکٹیو جو ہے فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو ہے, اس کے بعد کانفلکٹ پرسپیکٹیو ہے, اس کے بعد انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو ہے. Then we come to the evolutionary perspective. And the last but not the least, the global perspective. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے علاوہ جو ہیں تقریباً 12 پرسپیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے, سوشیولوجی میں 11, 12, 10, لیکن آپ کے کورس میں جو ہے صرف 3 ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ 2 بھی آ جائیں, تو اس لیے میں نے یہ 2 بھی انکلوڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سب سے اہم جو ہیں وہ صرف یہ پہلے دونوں ہیں, یعنی فنکشنلسٹ اور کانفلکٹ. اس کے بعد جو ہے انٹریکشنسٹ بھی ہے, ایوولوشنری بھی ہے, اور گلوبل بھی ہے. اوکے, سب سے پہلے ہم آتے ہیں فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو. فنکشنلسٹ جو ہے اس کو اردو میں ہم فعالی یا نظامی پرسپیکٹیو کہہ سکتے ہیں. فعالی, جس طرح جو ہے ایک مشین کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, گاڑی ہے, اس میں پہیے ہوتے ہیں, اس میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے, اس میں کرسیاں ہوتی ہیں, تو ہر ایک پارٹ کا جو ہے اپنا کام ہوتا ہے. تو اسی طرح معاشرے میں جو ہے ہر ایک آرگن کا جو ہے اپنا کام ہے. فیملی کا اپنا کام ہے, ٹھیک ہے, ریلیجن کا اپنا کام ہے, پالیٹکس, سیاست, اکانومی کا اپنا کام ہے, ایجوکیشن کا اپنا کام ہے, اور میڈیا کا جو ہے وہ اپنا رول ہے. تو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو جو ہے یہ معاشرے کو ایز اے سسٹم آف پارٹس دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو سوسائٹی کو اے سسٹم آف پارٹس دیکھتا ہے. معاشرے کا نظام ہے, اس میں سارے جو ہیں مختلف پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ اختلافی نقطہ نظر ہے, کانفلکٹ پرسپیکٹیو. اختلافی پرسپیکٹیو. اختلافی پرسپیکٹیو جو ہے یہ معاشرے کو ایز ارینا آف اسٹرگل دیکھتا ہے. یعنی معاشرے میں جو ہے ہر جگہ آپ دیکھیں تو اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے, ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, اسکارس ریسورسز, اور اس کے امیدوار جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپٹیشن ہے, طبقاتی کمپٹیشن, کلاس کانفلکٹ ہے, ایون جینڈر کانفلکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ریلیجیس کانفلکٹ ہے, نیشنل کانفلکٹ ہے, انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے. یس, جینڈر کانفلکٹ کو ہم وار آف دی سیکسز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر بکس بھی لگی ہیں. تو پچھلے دنوں میں جو ہے جینڈر سٹڈیز کی کلاس لے رہا تھا, تو میں نے لڑکیوں سے بھی ایک بات پوچھی اور لڑکوں سے بھی, تو دونوں میں جو ہے بہت زیادہ اختلاف تھا ان کے نقطہ نظر سے. تو یہ جو ہے بہت شروع سے جو ہے یہ کانفلکٹ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم فیمنسٹ پرسپیکٹیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کانفلکٹ میں 2 قسم کے پرسپیکٹیو ہیں, ایک مارکسسٹ ہے, طبقاتی جنگ, اور فیمنسٹ جو ہے تو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن پر بات کرتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو. بہت ہی آسان. انٹریکشن کسے کہتے ہیں؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے پر اثر انداز کرتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ڈیجیٹلی کر رہے ہیں, فزیکلی کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکشن. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے کانفلکٹ. تو کانفلکٹ جو ہے طبقاتی بھی ہو سکتی ہے, ریشل بھی ہو سکتی ہے, اور نسوانی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد انٹریکشنسٹ ہے.
इंटरेक्शनिस्ट को हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक। उर्दू में हम इसे अलामाती नुक्ता नज़र भी कहते हैं, अलामाती नुक्ता नज़र हम इसलिए कहते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि माशरे में जो है हर चीज जो है वो एक अलामत है। कैसे? अब एक वर्दी है, आर्मी की वर्दी है, तो पाकिस्तान फौज की जो है वो अपनी वर्दी है, इंडिया की जो है उनके वीरों की जो है अपनी वर्दी है, ठीक है, अमेरिका की अपनी वर्दी है। फिर आप पाकिस्तान की आर्मी को देखें तो जो वड्डे ऑफिसर होंगे ने, वड्डे ऑफिसर जो होते हैं उनके जो हैं 5 स्टार जनरल्स होते हैं, उसके बाद 4 स्टार होते हैं, ठीक है, कैप्टन होता है, कैप्टन के ऊपर मेजर होता है, ठीक है, मेजर के ऊपर जो है ब्रिगेडियर, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, ठीक है, उसके बाद जनरल होता है, और सबसे ऊंचा रुतबा जो होता है वो कोर कमांडर का होता है। लेकिन कोर कमांडर से भी बड़ा ओहदा जो है वो घर में जो कोर कमांडर होता है, ठीक है, पश्तो में कोर यानी घर को कहते हैं, तो घर में जो कमांडर यानी जो बीवी होती है तो वो जो है सब पे भारी होती है, ठीक है, तो पश्तो में कहते हैं द सर द पास सर भी। तो अलामात मतलब हम जब अभी आप जो है लैंग्वेज सुन रहे हैं, कुछ मैं उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ड्स देखें ये इंग्लिश का लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ मैं पश्तो भी बीच में डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये जो है ये भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। फिर आप चैट करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये इंटरेक्शन है। सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ इश्तिहारात लगे हैं, टीवी देखते हैं उसमें जो है, या आप शादी ब्याह में जाते हैं, अभी हॉल जो हैं दोबारा खुल गए हैं, तो आप देखें वो वहाँ पर लोग अपना स्टेटस शो ऑफ करते हैं, ठीक है, अच्छी गाड़ी में आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी घड़ी 15,000 की घड़ी जो है रोलेक्स पहनी होती। एक मैंने देखा कि एक लड़के ने जो है 6 लाख की घड़ी जो है वो पहनी थी, ठीक है, तो ये जो है स्टेटस सिंबल्स होते हैं। फिर जज जो होते हैं उन्होंने विग पहनी होती है, अब तो खैर इतना नहीं पहनते, पुराने ज़माने में विग पहनते थे। और तो ये जो है ये क्या है, ये सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक है, डॉक्टर जो है वो ओवरऑल पहनते हैं वगैरह वगैरह, या हमारी ख़वातीन जो हैं वो बोरका पहनती हैं या हिजाब पहनती हैं, ठीक है, या दुपट्टा पहनती हैं, या सवाबीवाल जो है वो चेल पहनती हैं, ठीक है, वो डॉट्स डॉट्स जो होती हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्शनिस्ट। यानी आप सारा दिन जो है एक नया दिन है, वहां पर आप इंटरेक्शन करते हैं, और दुनिया में हर चीज जो है वो सिंबल है, ड्रेस से लेकर लैंग्वेज से लेकर रिलीजन, सारी चीज जो है सिंबल ही सिंबल है। ये एक्सीडेंट किसका हो गया बीच में? चलो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। मुझे डरा दिया, इतना खौफनाक आवाज। अच्छा, इसके बाद एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आता है। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है ये एवर चेंजिंग है, माशरा जो है हर वक्त चेंज होता रहता है, ठीक है, तब्दीली आती रहती है। जिस तरह इमरान खान कहता था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो इसी तरह ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो है दुनिया की जितने भी माशरे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। फॉर एग्जांपल 9/11 का वाक़या हुआ, तो उससे जो है यानी आप तो मुलविस नहीं थे ना, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर जो है बहुत असरात हुए। पहले चेक पोस्ट इतने नहीं होते थे, धमाके नहीं होते थे, तो उससे जो है दहशतगर्दी जो है वो और बढ़ गई, ठीक है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्दी और बढ़ गई। यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं तो इनके नाम क्या हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को हम इर्तिकाई पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, इर्तिकाई, ठीक है, दर्द तन्हाई। अच्छा, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है इसको हम आलमी पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है, आलमी।
عالمی نقطۂ نظر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ ٹاپک جو ہے آپ کے سوشل انٹریکشن سے بھی جو ہے لنکڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کو فنکشنلسٹ کس نظر سے دیکھتا ہے, فیملی کو کانفلکٹ کس نظر سے دیکھتا ہے, اینڈ بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم آتے ہیں فیملی کو فنکشنلسٹ کس نظر سے دیکھتا ہے. فنکشنلسٹ کا یہ ماننا ہے کہ فیملی جو ہے ایک بیسک یونٹ ہے, ٹھیک ہے, معاشرے کا. ریلیجن کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے روحانی جو ضروریات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے جو ہے ریلیجن ہے. جس طرح پشتو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ دا مولا منڈا ترجمہ تا پوری ہوئی, ٹھیک ہے, تو ملا جو ہے وہ آپ کے نکاح اور جنازہ اور یہی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے سیاست. تو سیاست میں دیکھیں یہ پاور کو ریگولیٹ کرتا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ معاشرے میں جو ہے کانفلکٹ نہ آئے. اکانومی کیا چیز ہے؟ فنکشنلسٹ پرسپیکٹو کے تحت اکانومی جو ہے یہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز, ٹھیک ہے, یعنی آپ قائد اعظم دکھائیں اور دکاندار جو ہے آپ کو چینی یا جو بھی چیز ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن کو یہ ٹرانسفر آف کلچر کی نظر سے دیکھتا ہے, یعنی ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے معاشرے میں اس لیے ہے تاکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ ہم آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کریں اور اس میں ڈیولپمنٹ بھی لائیں, ترقی بھی لائیں, اور اس کا اپنے کلچر کا تحفظ بھی کریں. پھر میڈیا کا کیا کام ہے؟ کمیونیکیشن. میڈیا جو ہے ہم کو انٹرٹین بھی, ہنساتا بھی ہے, رلاتا بھی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں خبریں بھی دیتا ہے, لیکن خبروں میں ہمیں جو ہے مس انفارمیشن زیادہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جس کی حکومت ہوتی ہے, جس کی لاٹھی ہوتی ہے, اس کی بینس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ جو ہیں آرمی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, حکومت کے خلاف کر سکتے ہیں لیکن آرمی کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح انڈیا میں آپ مودی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, چائنا میں آپ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, پاکستان میں آپ جو ہیں محمد بن سلمان نہیں, سعودی عرب میں آپ بادشاہ کے خلاف. اسی طرح امریکہ میں جو ہے آپ جو ہیں جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جمہوری جو اقدار ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو جو ہے ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا مذہبی جو آزادی ہے, سیکولرزم ہے, یا جو ہے جمہوریت کے خلاف آپ جمہوری جو اقدار ہیں, یا کیپٹلزم کے خلاف اگر آپ بات کریں گے امریکہ میں تو آپ کو روسی ایجنٹ کا نام دیا جائے گا. تو یہ سب جگہ پر موجود ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں. پھر ہم آتے ہیں کانفلکٹ. کانفلکٹ پرسپیکٹو فیملی کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ فیملی کا بنیادی کام یہ ہے کہ غریب کو غریب بنائے اور امیر کو امیر ہی رہنے دے, ٹھیک ہے. تو یہ اختلاف فی نقطہ نظر کے تحت خاندان کا یہ کام ہے کہ غریب غریب رہے اور امیر امیر رہے. کیسے؟ اب دیکھتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مارتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں کہ نوکری کر, ٹھیک ہے, اور امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیبی ڈو وٹ ایور یو وانٹ بیبی. تو اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے ریلیجن کو کانفلکٹ اس نظر سے دیکھتا ہے, کانفلکٹ پرسپیکٹو, کہ ریلیجن جو ہے اس انیکویلٹی کو جسٹیفائی کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کس طرح؟ اب اسلام میں تو نہیں ہے لیکن مسلمان ضرور جو ہے ریلیجن کا استعمال کرتے ہیں انیکویلٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. فار ایگزامپل پشتون معاشرے سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک امیر آپ کے گاؤں میں جو ہے امیر بندہ وفات ہو گیا اور ایک غریب بندہ وفات ہو گیا. اب امیر بندہ جو ہے وہ فرض کریں, ویسے تو گناہ اور ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے, وہ گناہگار تھا. غریب بندہ جو ہے وہ شریف بندہ تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ کس کے جنازے میں زیارہ جاتے ہیں؟ امیر کے.
ملا جو ہیں وہ کس کے جنازے میں زیارہ جاتے ہیں؟ امیر کے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کو جو وہ بیان کرتے ہیں، بیان کے بعد وہ جو ہے 500 100 روپے 1000 روپے ان کو دے دیتے ہیں، جبکہ غریب کے پاس تو یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک اور مقولہ ہے کہ خوار ملا جو ہے تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے، غریب ملا جو ہوتا ہے اس کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے، یا ایک ملا کو جو ہے پیسے ملتے ہیں تو وہ دوسرے کو کال کرتا ہے، مفتی صاحب دل تراش مولانا صاحب دلتا لکدی خاطر ماتر کی اوزر راش دلتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مالدار کا غم جو ہوتا ہے تو 3 دن دوسرے شہروں سے بھی جو ہیں لوگ ان کے لیے دعاؤں کے لیے آتے ہیں، بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی غم میں جو ہے لوگ اس کو اپنے کام، یعنی وہ بھی ان کا لالچ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کام آئے تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح پالیٹکس کو یہ دیکھتا ہے کہ گروپ کانفلکٹ کے لیے بنا ہے. ٹھیک ہے، گروپ کانفلکٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں جو پاورفل ہے اس کو پاورفل رکھا جاتا ہے، غریب کو جو ہے وہ اسی طرح پاور لیس رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں آپ کے اسمبلیوں میں کون لوگ بیٹھے ہیں. اسمبلی کا کام جو ہے قانون بنانا ہے، لیکن آپ نے جو لوگ بھیجے ہیں وہ تو خود قانون جانتے نہیں ہیں بلکہ قانون کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ جو ہے کس، اب یہ غریب کا ہی جو ہے قصور ہے. ٹھیک ہے، غریب بندہ جب الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو غریب بندہ ہمارے معاشرے میں کہتا ہے داد جولا بچی دل بزو ووٹ ورکوں. ٹھیک ہے، جب خان خیل جو ہوتا ہے، جب خان جو ہوتا ہے وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خان صاحب پخیر آلے جی تاؤ زمگا غریب خانے تر آلے، 5 سال بعد جو ہے وہ اس کے گھر میں آتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پالیٹکس جو ہے یہ کانفلکٹ جو ہے کلاس کانفلکٹ کو خاص کر جی پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اکنامکس بھی ہے. امیر کے پاس جو ہے پہلے سے پیسہ ہے، اس نے پلاٹ بھی لیے ہیں، مارکیٹ بھی لیے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر آرام سے جو ہے پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آئیڈیا ہے ہمارا کہ محنت کرو اور پیسہ کماؤ، یہ جو ہے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ مزدور جو ہے صبح سے لے کر شام تک وہ جو ہے محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پیسہ کون لے جاتا ہے؟ پیسہ جو ہے وہ جاگیردار اور سرمایہ دار لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے تو آپ دیکھیں طبقاتی نظام تعلیم، اس پر ہم بات کر چکے ہیں. غریب کے بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں اور پبلک اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ امیر کے بچے جو ہیں وہ جو ہیں اچھے اسکولوں سے، اچھے کالجز. بلکہ آپ دیکھیں جہانگیر ترین کا بیٹا جو ہے اپنے ایک جہاز میں جو ہے وہ پاکستان سے اڑ کر یو کے جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے اپنی کلاسز لے کر واپس جہاز میں جو ہے واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، طبقاتی جو ہے کانفلکٹ ہے یہاں پر. اس کے علاوہ ایجوکیشن اور میڈیا جو ہے، تو میڈیا کا کیا کام ہے؟ میڈیا کا یہ کام ہے کہ غریب کے لیے جو ہے وہ پشتوں کی فلمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جہانگیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اکثر نین بھائی جو ہوتے ہیں یہ بہت سارا پشتوں کی فلمیں، تو غریب جو ہوتا ہے وہ پشتوں کی فلمیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، سواتے جو ہوتا ہے اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو انگلش آتی نہیں ہے، اردو اس کو نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایک ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ سینما گئے تھے تو کون سی فلم لگی تھی؟ تو اس نے کہا تھا کہ خدا گواہ دے. ٹھیک ہے، تو وہ خدا گواہ ہے ایک فلم تھی، تو اس کو سمجھ نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح انگلش جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نیٹ فلکس دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سینی پلیکس جاتا ہے، 3D میں موویز دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو یہ ایک فیشن ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹریکشن اس پرسپیکٹو. تو فیملی کو یہ کنٹینیوس انٹریکشن، کیونکہ فیملی کو آپ جو ہے اگنور نہیں کر سکتے. آپ کے امی ابو، چلو بیوی کو تو آپ چوز کر لیتے ہیں،
خیر ہمارے معاشرے میں تو ہے بیوی کو بھی چوز کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خاوند کو تو چوز کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پھوپھی کے بیٹے سے آپ کی شادی ہونی ہے، چاہے آپ جتنے بھی ہاتھ پیر مار لیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو ہے پشتو میں جو کہتے ہیں کہ جزیزن و بازول برازی، تو اسی طرح جو ہے ریلیجن جو ہے سیکرٹ سمبلز ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک آپ اٹھاتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے آپ وضو کرتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں آپ ٹوپی پہنتے ہیں، ٹوپی جو ہے وہ عاجزی کا نشان ہے، یا آپ دوپٹہ پہن کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کس چیز، یعنی آپ عاجزی، آپ اپنے آپ سے غرور جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ پھر پالیٹکس جو ہے پاور ڈائنامکس ہوتی ہیں، اب ایک بندہ جو ہے سرکاری گاڑی میں جا رہا ہے، سرکاری نمبر پلیٹ ہے، تو کیا اس کو چیک پوسٹ پر کوئی روکے گا؟ یا بینک وہ جائے گا تو کوئی اس کی تلاشی کرے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے فوجی روک دیتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اکانومی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر چلتی ہے۔ اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جس کی چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور وہ کم مقدار میں ملتی ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے۔ اب پانی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے تو پانی جو ہے مفت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے علاقے ہیں پاکستان میں، سندھ میں، جہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، ٹھیک ہے، کراچی میں لوگ خریدتے ہیں، اسلام آباد میں بھی لوگ جو ہے پانی خریدتے ہیں۔ پھر ایجوکیشن میں جو ہے ہم سمبلز کو لرن کرتے ہیں، لینگویج بھی ایک سمبل ہے، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ ایکسپریشنز بھی ایک سمبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایوولوشنری پرسپیکٹیو جو ہے فیملی کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن چلو ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ فیملی ہمیشہ ایوالو ہوتی ہے، پہلے جو ہے سارے ایک کمرے میں سوتے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ابھی جو ہے الگ بیڈ روم ہے، سب کا اٹیچ باتھ روم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرانے زمانے میں ابو جان یا جو بھی نوکری کرتا تھا یا کاروبار کرتا تھا، شام کو ساری چیزیں وہ چارپائی پر رکھ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے آپ جب گھر جاتے ہیں شادی شدہ، اگر آپ نے آبزرو کیا ہوگا، شادی شدہ بندے جاتے ہیں گھر تو کچھ چیزیں وہ بیگم صاحبہ کے لیے چھپا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ امی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے بیوی کے لیے یہ سامان لایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوی سے چھپ کے جو ہے امی کے کام کرنا تاکہ بیوی جو ہے وہ جیلس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ابو، امی سے چھپ کر ابو کے خاندان والوں کی عزت کرنا، یا ابو سے چھپ کے امی والوں کی ان کی عزت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پالیٹکس ہوتی ہے۔ پھر ریلیجن بھی چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں ریلیجن کی ایک شکل تھی اور اب چینج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ایوولوشن آف ریلیجن کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں۔ آج کل جو ریلیجن ہے وہ ہیومنزم ہے، ٹھیک ہے۔ ریلیجن ہم اسے نہیں کہتے لیکن اٹ از اے ریلیجن۔ پھر پالیٹکس میں پاور شفٹ آتی ہے، کبھی پی ٹی آئی تھے، کبھی شیر، کبھی جو ہے تیر، ٹھیک ہے۔ پھر اکانومی میں کبھی گروتھ اور کبھی فال۔ چائنا جو ہے بہت زیادہ غریب ملک تھا، ابھی جو ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن میں نیو ٹرینڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے، نیو سکلز آتی ہیں، نئے فیلڈز آتے ہیں۔ آج کل کمپیوٹر سائنس کا بہت زیادہ دور ہے، تو میرٹ میں جو ہے دوسرے نمبر پر کمپیوٹر سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پر انگلش ہے کیونکہ امریکہ از ڈومینیٹنگ، لیکن ہو سکتا ہے 100 سال بعد چائنیز لینگویج لوگ سیکھیں۔ پھر میڈیا میں نت نئی جو ہے ٹیکنالوجیز، آئی فون 7، 8، 9، 10۔ اس کے بعد علاماتی جو ہے، یہ تو میں نے عالمی پرسپیکٹیو جو ہے، ٹرینڈز آر شیئرڈ۔ فار ایگزامپل نیوکلیئر فیملی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے فیشن بن رہی ہے، یعنی میاں بیوی اور بچے الگ رہیں۔ ریلیجن جو ہے ہیومنزم پھیل گیا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں۔ اس کے بعد جو ہے پالیٹکس جو ہے ورلڈ آرڈر ہے، امریکہ جو ہے سب سے بڑا چودھری ہے اور چائنا جو ہے وہ ابھی سر اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل اکانومی ہے، کچھ ممالک جو ہیں وہ پیداوار کرتے ہیں
کچھ ممالک جو ہیں وہ ان کے پاس را مٹیریل ہوتا ہے لیکن کارخانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ترقی یافتہ ملکوں پر قرضوں وغیرہ کے لیے. فار ایگزامپل پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی تو کارخانے کیسے چلیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے امریکہ سے امداد لیتے ہیں، چائنا سے امداد لیتے ہیں، ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا بھی تھا کہ میں کسی سے قرض نہیں لوں گا، ٹھیک ہے. تو نالج جو ہے شیئر ہوتی ہے. آج کل یونیورسٹیز ہیں، آپ ریسرچ جرنل میں پبلش کرتے ہیں، اور میڈیا جو ہے کنیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ یوٹیوب پر کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر موجود ہوگی، تو آپ اگر کوئی اس کو مس کر دے تو آپ جو ہے اس پر اپنے کمنٹ ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ. جمعہ مبارک، اور نماز میں جو ہے میرے لیے دعا ضرور کریں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں. کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں.